جی السلام علیکم، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے پولیٹیکل لیڈر جناب یاسین ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یاسین ملک انڈیا کے جو جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے ایک مشہور ترین لیڈر کے طور پہ ہیں، اور آج کل جو ہے وہ جیل میں قید ہیں، چونکہ ان کے خلاف کئی جھوٹے کیسز بنا دیے گئے، اور ڈیورنگ پروسیڈنگ انہوں نے ان کیسز کو، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ باعث ہے اور اس نے ان کے خلاف ہی فیصلہ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے کیسز کو کنٹیسٹ نہیں کیا بلکہ پلیڈ گلٹی کر دیا، جس کے اختتام پہ جج کورٹ نے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی، اور وہ جو ہے عمر قید کی سزا کے طور پہ وہ فائنلائز تھا، اور وہ مطلب ہے کہ جیل میں تھے۔ تو سڈنلی کوئی آفٹر پاسنگ مور دین نیئر اباؤٹ 1 year، انڈین ایم آئی اے ان کی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انہوں نے اس آرڈر کے خلاف اپیل دائر کر دی، اور اپیل یقیناً اپیلٹ ٹائم جو ہے وہ لیپس ہو گیا تھا، چونکہ سال بھر اس میں تقریباً اس کو آرڈر کو آئے گزر چکا تھا، تو یہ ٹائم بارڈ قسم کی اپیل فائل کی، اور انہوں نے مطلب ہے کہ یہ پلی لی اس اپیل کے اندر کہ چونکہ یہ سینسیٹیو میٹر ہے اور ملک کے خلاف انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ سازشیں کی ہیں، لہٰذا ٹیکنیکلٹیز کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کی جو سزا ہے اس کو ڈیتھ سینٹنس میں ڈیتھ گرانٹ میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو حالانکہ اس قسم کے کیسز جو کہ ٹائم بارڈ ہوتے ہیں اور جو اپنی مدت گزار چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان کا اسکوپ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ہی تقریباً قوانین میں لمیٹیشن کا قانون جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ود ان دا لمیٹیشن جس پارٹی کو آرڈر یا ججمنٹ پسند نہیں آتا تو وہ فوری طور پہ ود ان دا ٹائم اس کو اپیل داخل کرتے ہیں، اور اس پروسیڈنگ کو جو لاسٹلی ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں حیرت انگیز طور پہ ہائی کورٹ نے نہ صرف یہ کہ ٹائم بارڈ اپیل کو ایڈمٹ کر لیا، بلکہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے کہ ان کو پیش کیا جائے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اس کی پروسیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ جائزہ ایک تو ہم نے لینے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑی وہ سمجھتا ہے، ایمپائر سمجھتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اور بہت بڑی اپنی جوڈیشری کو بہت ہائی فائی سمجھتا ہے، اس کے انڈیا میں یہ صورتحال ہے کہ ایک ٹائم بارڈ اپیل جو کہ ہوپ لیسلی ٹائم بارڈ تھی، چونکہ اپیل کے زیادہ تر جو ہے اپیل میں 1 مہینے کا ٹائم یا 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے اگر آپ بڑھا بھی دیں کسی لاء میں تو وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن یا 2 مہینے ہو سکتا ہے، جبکہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ اپیل جو داخل کی گئی ہے یہ ہوپ لیسلی ٹائم بارڈ تھی، اور آفٹر اباؤٹ 12 months نیئر اباؤٹ 12 months اس کو فائل کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کو تو فوری طور پہ ڈسمس ہو جانا چاہیے تھا، یعنی
हाई कोर्ट ने इतना जो आगे बढ़कर इसको न सिर्फ उनको प्रोडक्शन के ऑर्डर दिए बल्कि उसको रिकन्सिडरेशन स्टार्ट की है। यहाँ तक तो इसके पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चूँकि ये जितनी प्रोसीडिंग होती हैं अपील की वो विद इन द टाइम जो है वो एडमिशन उनका हुआ करता है। और यहाँ पे जज जो है एपिलेट कोर्ट जो है वो पहला उसका सवाल ही ये होता है कि आया आप ये एपिलेट कोर्ट तशरीफ़ ला रहे हैं, आया कि ये विद इन टाइम है कि नहीं है। और जो लिमिटेशन लॉ में जो आप लिमिटेशन लिमिट के बाद आप जब कोर्ट आते हैं तो आपको एक एक दिन का हिसाब देना होता है कि क्यों आपने एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपने लेट किया है। और इस पूरे टाइम की जो है वो असेसमेंट होती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से इंडिया में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, लिहाजा इसमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखा गया कि ये जो है अपील टाइम बार्ड है और उसको ना सिर्फ एडमिट कर दिया बल्कि उसको प्रोसीड भी कर रहे हैं। ये है इंडिया का असल चेहरा। और अल्लाह रहम करे, यासीन मलिक साहब के लिए हम ख़ास तौर पे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको खुसूसी तौर पे आसानियाँ पैदा करे और उनको जो जिन झूठे केसेस में उनको गिरफ़्तार और सज़ा सुनाई गई है उनसे निजात फौरी तौर पे अल्लाह ताला उनको दिलवाएं। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। थैंक यू वेरी मच।